بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج غزوہ خیبر کو ڈسکس کریں گے، اور آپ یہ ویڈیو جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ غزوہ خیبر جہاں پہ ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف جو معرکہ آرائی کی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو یہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ یہودی قبائل آباد تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا یہودیوں کے ساتھ کہ ہم جو ہے اگر دشمن باہر سے حملہ کرے گا ہمارے اوپر تو ہم مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اس میں سے جتنے بھی قبائل تھے کسی نے بھی اس کی پاسداری نہیں کی، بلکہ ہر طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا بازار گرم رکھا۔ غزوہ خندق کروانے میں قریش مکہ کو جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں انہوں نے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور حتیٰ کہ ان کا جو بنو نذیر کا جو سردار تھا حیی بن اخطب، وہ اسلام کے خلاف بہت سرگرم تھا، اور وہ کچھ آدمیوں کو لے کر جو ہے وہ وہاں پر گیا تھا اور ابو سفیان کو مسلمانوں کے خلاف جو ہے بہت بھڑکایا تھا کہ مدینہ کے اوپر جو ہے چڑھائی کی جائے، اور یہودی چاہتے تھے کسی طریقے سے ہمیں مدینہ کی جگہ جو ہے واپس مل جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو جو ہے وہ نکال دیا تھا، وہ ان کی سازشوں کی وجہ سے بھی جا کر خیبر میں آباد ہوئے تھے۔ خیبر مدینہ سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر موجود ہے، اور اس وقت اس کا جو اس کا نہری نظام تھا وہ بہت بہترین تھا۔ تو یہ آپ اس کے مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ زرخیز تھا، اور آبپاشی اور نہری نظام کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی مثال آپ تھا۔ جتنے بھی اتحادی قبائل ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں آباد تھے، اور یہاں پر بہت زیادہ مضبوط قسم کے قلعے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے انہی لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ تیار کیا کہ غزوہ خیبر کے لیے۔ تو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ بولا کہ جو اس مہم میں شامل نہیں ہوئے تھے، یعنی کہ جو ساتھ نہیں گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں ساتھ نہیں گئے تھے، جو ہے وہ وہاں پر خیبر میں آپ کے ساتھ مل کر جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ادھر جگہ سے بہت زیادہ غنیمتیں ملنی تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو گے تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلنے کی اجازت دے دیجئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اور وہ تمہیں اس کا جواب یوں دیں گے کہ تم ہمارے سے حسد کرتے ہو، اور وہ لوگ نہیں سمجھتے، بہت ہی کم، وہ لوگ سمجھتے ہیں مگر بہت ہی کم۔ اس مہم کے لیے لشکر تیار کیا، اور علم وہی لوگ جو 1400 یا 1600 لوگ جو ہے ان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ سے نکلے اور خیبر میں پہنچے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب کسی قوم پہ حملہ کرنے کے لیے نکلتے، فجر یا کسی نماز کا وقت ہوتا تو اذان کی آواز سنتے تو حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت جیسے ہی طلوع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے خیبر میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے لوگ اپنے ٹوکروں اور کدالوں کو لیے ہوئے باہر نکلے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور چلا اٹھے، محمد واللہ محمد، پوری فوج سمیت آ گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ بے شک جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح جو ہے بری ہوگی۔ خیبر میں کچھ ایسے قلعے تھے جو مسلمانوں کو بڑی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور کچھ قلعے جو ہے وہ تھوڑی ہی مزاحمت کے بعد جو ہے فتح ہو گئے تھے۔ تو اس میں بعض جو ہے چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، اور کچھ قلعے جو ہیں وہ ایسے تھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر تھے۔
سیدنا ابو بکر صدیق لشکر لے کے گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اس کو فتح نہیں کر سکے، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو فتح نہیں کر سکے، اور صحابہ اکرام کے تابڑ توڑ حملوں کے باوجود جو ہے خیبر کا وہ قلعہ جو ہے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح میں جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ میں ہمیں فتح نصیب فرمائے گا۔ صحابہ جو ہے اسی کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا ہمیں عطا فرمائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کدھر ہے، علی کو بلاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کو عشوب چشم میں وہ مبتلا ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا علم عطا فرمایا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم لے کر فرمایا کہ میں اس وقت تک جنگ کروں گا جب تک یہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ سے پہلے آپ ان کو جا کر دعوت حق دو، اسلام کی دعوت پیش کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک بندہ بھی ہدایت کے اوپر آ جائے، تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی راہ ہدایت پہ آ جائے، تو تمہارے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ قلعے کے سامنے پہنچے، تو قلعے کا جو قلعہ دار تھا اس کا نام مرحب تھا، تو وہ اس کا ایک بھائی باہر نکلا، قلعے سے باہر آیا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے آ کر جو ہے وہ مقابلے کی دعوت دی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس کے بعد مرحب جو ہے میدان میں ریز پڑتا ہوا آیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جیسے مقابلے میں آیا، تو مرحب نے کہا کہ پورا عرب جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، کیونکہ مرحب جو ہے اس کو 1000 پہلوانوں کے مقابلے میں مانا جاتا تھا، وہ انفرادی مقابلوں میں جو ہے وہ بہت شہرت رکھتا تھا، قد و قامت کے لحاظ سے وہ قوی ہیکل انسان تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جیسے ہی مقابلے میں آیا تو اس نے وار کیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا وار بچایا، اور ایک وار جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر ایسا کیا کہ اس کو گردن کے نیچے سے کاٹ دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کی جنگ شروع ہو گئی۔ تو بڑی شدید جنگ کے بعد یہودیوں کو پسپا ہونا پڑا، اور وہ دوسرے قلعے میں چلے گئے۔ ایک قلعہ اس میں ایسا تھا جس میں انہوں نے اپنی بیویوں اور بچوں کو جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، اور اس میں ان کا مال و اسباب سونا چاندی جو ہے وہ بہت زیادہ تھا، اور ان کے جنگی ہتھیار جو ہے وہ بھی اس کے اندر تھے۔ تو مسلمانوں نے جو ہے اس کا محاصرہ کر لیا، لیکن جو ہے کافی دنوں کے محاصرے کے باوجود وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ یہودی باہر آ کے لڑ نہیں رہے تھے، تو وہ پہاڑ کے اوپر تھا، تو وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ تیر پھینکتے تھے، تو وہ تیر اندازی کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمان اس کے زیادہ قریب نہیں جا سکتے تھے۔ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جاسوس نے بتایا کہ اس قلعے کے نیچے سے جو ہے وہ ایک سرنگ جاتی ہے، اگر آپ اس کو بند کر دیں، یہ پانی وغیرہ جو ہے وہ ادھر سے لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ رستے کو بند کیا گیا تو یہودی جو ہے وہ باہر آ گئے، تو اس طرح جو ہے مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کا جو ہے وہ جنگ ہوئی، اور یہودیوں کو پسپا ہونا پڑا، اور اس طرح جو ہے ایک ایک کر کے سارے قلعے جو ہے مسلمانوں نے خیبر کے فتح کر لیے۔